جس پروردگار کو تم مانتی ہو اس کے عذاب کی شدت و حدت کیا ہے؟ کہا اس نے اپنے منکروں کے لیے آگ کے انگاروں کو تیار کر دیا ہے۔ کہا میں تمہیں بتلاتا ہوں وہ آگ تو کل ملنے والی ہے، لیکن اگر تم میری خدائی کو نہیں مانو گی میں آج تمہارے بیٹوں کو کڑاہے کی تپنے کے بعد اس میں جلنے والے تیل میں پھینک کے اس بات کو ثابت کر دوں گا کہ میں بھی عذاب دینے کے پر قادر ہوں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرات، کڑاہے کے نیچے آگ کو جلایا گیا، اس میں تیل کو پھینکا گیا۔ تیل میں پھینکنے کے بعد کڑاہے کے اندر جب تیل ابلنے لگا، پگھلنے لگا، جوش مارنے لگا، اس نے کہا ہادمہ کے ایک جوان بیٹے کو کڑاہے میں پھینک دیا جائے۔ ماں ہوتی ہے۔ حضرات، ماں کے دل کو چوٹ لگی، ماں نے صبر کی مرہم کو رکھ لیا۔ کہا اللہ تیری آزمائش آئی ہے، اللہ میں کیا کروں؟ اللہ میں فرعون کی ابتلا کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی، لیکن مالک کائنات تو صبر کو عطا فرما دے۔ اللہ نے صبر کی مرہم کو رکھ لیا۔ کہا میری خدائی کو مانتی ہو؟ کہا نہیں مانتی۔ کہا دوسرے بیٹے کو بھی جلتے ہوئے کڑاہے کی نظر کر دیا جائے۔ دوسرے جوان بیٹے کو بھی جلتے ہوئے کڑاہے کے اندر پھینک دیا گیا۔ ماں کا دوسرا بیٹا بھی جل گیا، دل کو چوٹ لگی۔ اللہ صبر عطا فرما۔ اللہ نے صبر کی مرہم کو ہادمہ کے دل پر رکھ دیا۔ فرعون نے کہا میری خدائی کو مانتی ہو؟ کہا نہیں مانتی۔ کہا گود میں تیسرا چھوٹا سا بچہ موجود تھا، جبھی ماں کی گود کی گرمی اور اس کی شفقت سے اپنی زندگی کے دن بتانے والا، جس کے پاس ابھی بولنے کی شکل بھی موجود نہیں تھی، جس کے پاس ابھی حرکت کرنے والے ننھے ہاتھ تو موجود تھے لیکن پکڑ کی صلاحیت تو موجود نہیں تھی۔ فرعون نے کہا ماں سے اس کے بچے کو چھینا، اس کو بھی کڑاہے کی نظر کر دو۔ اب کی مرتبہ ہادمہ کے دل کو چوٹ لگی، ذہن میں یہ خیال آیا اللہ دو جوان بیٹے بھی چھن گئے، اللہ چھوٹا سا بچہ تھا، اللہ وہ بھی چھن گیا۔ دل کو چوٹ لگی، صبر کا دامن چھوٹنے والا تھا، بچہ کڑاہے میں گر چکا تھا۔ ماں تڑپی قبل اس کے کہ شکوے کے الفاظ اس کے لبوں سے نکلتے۔ کڑاہے کے اندر سے بچے نے ندا دی، اے میری ماں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ سے بول رہا ہوں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ آزماتا ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ دعویٰ تو ایمان کا کر چکا ہے، ثبوت موجود ہے کہ نہیں موجود۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ایک اور مقام پہ اللہ نے اعلان فرما دیا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا۔ اللہ نے کہا تم نے گمان کر لیا جنت میں ویسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ کیا تمہارے سامنے لوگوں کے حالات نہیں آئے؟ مستهم البأساء کہ سختیاں آئیں، والضراء تکلیفیں آئیں، والزلزلوا زلزلے آئے، حتی یقول الرسول یہاں تک کہ رسول بھی کہہ اٹھے والذین آمنوا معہ، اہل ایمان بھی کہہ اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا الا ان نصر اللہ قریب، اور میری مدد کے بارے میں بدگمانی مت کرنا، میری مدد بہت جلدی آنے والی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح فرعون ہی کے دور میں جادوگروں کا ایک گروہ
ایمان کی حلاوت کو اس طرح رکھ لیتا ہے کہ آئے تو قربت کی طلب میں تھے، آئے تو مشاورت لینے تھے، آئے تو وزارت لینے تھے، لیکن میدان مدین نے ہر چیز کو بدل دیا، تولنے والے ترازو کو بدل دیا، حرکت کرنے والی فکر کو بدل دیا، تخیلات کو بدل دیا، نظریات کو بدل دیا، سوچ کو بدل دیا، شعور کو بدل دیا۔ حضرات آئے تو یہ کہنے تھے اگر ہم غالب آئے تو کیا ہوگا؟ فرعون نے بھی اس بات کا وعدہ سنا دیا، اگر تم غالب آ جاؤ گے سارے کے سارے میرے وزراء کے اندر شامل ہو جاؤ گے۔ میدان مدین سج گیا۔ میدان مدین میں اللہ کا نبی، اللہ کا رسول موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں، اور جادوگروں کی جماعت اور ان کا لشکر بھی موجود ہے۔ حضرات میدان مدین میں ایک طرف حق کا علمبردار ہے، ایک طرف جادوگری کے علمبردار ہیں، ایک طرف معجزے کو لیے ہوئے ہیں، ایک طرف شیطانی اثرات کو لیے ہوئے ہیں۔ زمین کے پر اپنی رسیوں کو پھینکا، رسیاں ساری کی ساری سام بن گئیں، اور اتنا بڑا جادو تھا کہ اللہ نے اعلان فرما دیا وَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ۔ جادوگروں کا جادو بہت بڑا تھا۔ اللہ یہ بات کہتا ہے بہت بڑا تھا۔ کتنا بڑا جادو ہوگا؟ اتنا بڑا جادو کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا گئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ اللہ نے کہا موسیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے عصا کو زمین پہ پھینکو، حق و باطل کے درمیان فرق واضح ہونے والا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین کے اوپر پھینکا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اژدہے نے ساری کی ساری رسیوں کو نگل لیا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ضد کے اوپر ہٹنے کے لیے آمادہ تیار ہو جاتے ہیں، لوگوں کی بہت بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو حق کو پا لینے کے باوجود بھی حق کو ٹھکرا دیتی ہے۔ وہ جن کی نگاہ کے اندر دنیا کی وزارت تھی، دنیا کی مشاورت تھی، فرعون کی قربت تھی، لیکن حقیقت کی آنکھ سے ایمان کی حقیقت کو پا لینے کے بعد اس امر کا اعلان کر دیتے ہیں آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ اور سن لو، ہم نے جادو کی حقیقت کو پا لیا۔ جو بات موسیٰ کے ہاتھ میں موجود ہے وہ جادو کا اثر نہیں بلکہ پروردگار عالم کا معجزہ ہے۔ آمنا برب العالمین، ہم پروردگار عالم پہ ایمان لے کے آئے، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ کا بھی رب ہے، جو ہارون کا بھی رب ہے۔ فرعون ظالم تھا، جابر تھا، ضدی تھا، انانیت کا مجسمہ تھا، ہٹ درم تھا، کافر تھا۔ کہنے لگا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور سن لو، تمہارے ہاتھوں کو قطع کر دوں گا، تمہاری ٹانگوں کو فنا کر دوں گا، تمہاری گردن کو تمہارے تن سے جدا کر دوں گا۔ اس نے کہا تم پہلے بھی اس سے ملے ہوئے ہو، آمنتم بہ قبل ان آذن لکم انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا استاد ہے، سن لو تمہیں بہت بڑی سزا دینے والا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، جادوگروں کے الفاظ سنیے، انہوں نے کہا انا الی ربنا منقلبون، ہم سارے کے سارے پروردگار عالم کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا۔ آج ہم سے انتقام اگر لیا جا رہا ہے تو ایمان کا انتقام لیا جا رہا ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اللہ ایک ہی دعا ہے، اللہ ایک ہی تمنا ہے، اللہ اگر موت آئے تو اسلام کے اوپر آئے، اللہ بھٹنا گوارا نہیں۔ فرعون نے کہا پھانسی گھاٹ کو سجا دیا جائے، جادوگروں نے کہا تحتائے دار کو چوما جا سکتا ہے مگر غیر اللہ کے آستانے پہ جھکنا گوارا نہیں ہے۔ حضرات کہاں پہ کہا؟ ایک طرف تحتائے دار ہے، دوسری طرف دنیا کا تحت ہے، ایک طرف موت ہے، دوسری طرف اقتدار ہے، ایک طرف فرعون کی مشاورت ہے، دوسری طرف شہادت کا جام ہے، ایک طرف فرعون کی بدارت ہے،
دوسری دنیا سے رخصتی ہے، لیکن جادوگروں نے کیا کیا؟ جادوگروں نے جام شہادت کو پینا گوارا کر لیا، لیکن اقتدار کی مسلط کو پیٹ ٹھوکر پہ اڑا دیا۔ اور یہاں پر مجھے حضرت شہید ملت کے وہ الفاظ یاد آ گئے، کچھ وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ حکمرانان وقت کے چہروں پہ ہوتی ہے، ان کی جبینوں پہ پڑنے والے تیوروں پہ ہوتی ہے، ان کی نگاہ ان کے بدلنے والی نگاہ پہ ہوتی ہے، لیکن کچھ وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ نہ جرنیلوں پہ لگنے والے تمغوں پہ ہوتی ہے، نہ کسی کی کرو فر پہ ہوتی ہے، نہ کسی کی جرنیلی اور کرنیلی پہ ہوتی ہے، نہ کسی کی کرسی پہ ہوتی ہے، نظر ان کی اگر ہوتی ہے یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایمان کا دعویٰ کرنا آسان ہے، لیکن اس دعوے کا ثبوت دینا مشکل ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صادق اور امین بن چکے تھے، جب ہر طرف آپ کی صداقت کے ڈنکے بج رہے تھے، جب آپ کو مکہ کی سرزمین میں ہر شخص امین کہہ رہا تھا، عین ان لمحات میں جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے علم کو اٹھا لیا، جب سورہ کافرون کی آیات کو اہل کفار کے سامنے برملا طور پہ پڑھ دیا، جب اس امر کا اعلان فرما دیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ جب حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، میں لات کے سامنے نہیں جھک سکتا، میں منات کے سامنے نہیں جھک سکتا، میں عزا کے سامنے نہیں جھک سکتا، میں حبل کے سامنے نہیں جھک سکتا، میں لیلا کے سامنے نہیں جھک سکتا، میں بوانا کے سامنے نہیں جھک سکتا، میں سورج کے سامنے نہیں جھک سکتا، میں چاند کے سامنے نہیں جھک سکتا، میں ستارے کے سامنے نہیں جھک سکتا، میں گنبد کے سامنے نہیں جھک سکتا، میں دیوار کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ وہی لوگ جو حضرت رسول اللہ کو صادق اور امین کہنے والے تھے، انہوں نے حضرت رسول اللہ کو دیوانہ اور مجنون کہنا شروع کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، انہی لوگوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کانٹوں کو بچھانا شروع کر دیا، انہی لوگوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، انہی لوگوں نے اس نبی کو اذیتوں کا نشانہ بنانا شروع کر دیا کہ جس نبی سے بڑا انسان کائنات میں نہ پہلے کبھی آیا تھا نہ بعد میں کبھی آئے گا، مادت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد آتا فاجزنا عن نظرائہ، کہ مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا۔ اور جب کملی والے آقا آ گئے، اس امر کا اعلان کر دیا گیا، اب ان جیسا کائنات میں کوئی دوسرا آ سکتا ہی نہیں ہے۔ اور حضرات لمحہ بھر کے لیے رک کے یہ بات کہوں گا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے صحیح معنوں میں نہیں پہچانا۔ آج مسلمان جو ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، حضرت رسول اللہ کی امامت کو مانتے ہیں، اس درس کے اندر تو مانتے ہیں لیکن درس سے باہر نکل کے نہیں مانتے، مسجد میں تو مانتے ہیں لیکن بازار میں نہیں مانتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد میں ہونے والے اجتماعات میں تو مانتے ہیں لیکن اپنے گھر میں نہیں مانتے، جمعے کے دن تو مانتے ہیں لیکن جمعرات کو نہیں مانتے۔ حضرات گرامی قدر، مکہ میں تو مانتے ہیں لیکن انگلستان میں نہیں مانتے، مدینہ میں تو مانتے ہیں لیکن نیو یارک میں نہیں مانتے، حالانکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے امام ہیں، میرے حلیے کے بھی امام ہیں، میرے لباس کے بھی امام، میرے ظاہر کے بھی امام ہیں، میرے باطن کے بھی امام، میری بصیرت کے بھی امام ہیں، میری بصارت کے بھی امام، میری فکر کے بھی امام ہیں، میرے تحیل کے بھی امام، جمعے کے دن بھی امام ہیں، جمعرات کے دن بھی امام، بدھ کے دن بھی امام ہیں، اور منگل کے دن بھی امام، پیر کے دن بھی امام ہیں، اتوار کے دن بھی امام، صبح کے وقت بھی امام ہیں، شام کے وقت بھی امام، شام کے وقت بھی امام ہیں، اور رات کے وقت بھی امام، پاکستان میں بھی امام ہیں، نیپال میں بھی امام، بھوٹان میں بھی امام ہیں، انگلستان میں بھی امام، صحراؤں میں بھی امام ہیں، سمندر میں بھی امام، عالم موجودات میں بھی امام ہیں، عالم برزخ میں بھی
بھی امام، عالم بردہ میں بھی امام ہیں، اور عالم حشر میں بھی امام، اور عالم حشر میں بھی امام ہیں، اور عالم ارواح میں بھی امام. اور اللہ نے اعلان فرما دیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ